کوئی فیض نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ 25 سال کی عمر میں جثہ گوہر شاہی کو نوازا گیا، جو تصویر مبارک دکھائی ہے اس کے نیچے لکھا ہے سرکار نے یہ جثہ مبارک ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ سرکار کے گھرانے میں ہے کوئی اس وقت ایسا جو کہہ دے کہ میں نے سرکار گوہر شاہی کو جسمانی طور پر دیکھا ہے؟ اگر کوئی دعوے دار ہے تو بول دے آج، کوئی بھی ایک بندہ الف سے لے کر یہ تک۔ طلعت کا نام لے لیتے ہیں، چلو طلعت بھائی بتا دیں آپ نے سرکار گوہر شاہی کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو یہ تصویر مبارک دیکھیے، اس کے نیچے لکھا ہے یہ جثہ مبارک ہے۔ آپ نے وجود گوہر شاہی کو دیکھا کہاں؟ او کمبختو، مزار بنا کے بیٹھ گئے ہو کوٹری میں اپنی حسرتوں کا۔ دیکھو جس میں کوٹ پہنا ہوا ہے، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اسٹائلش، اس کے نیچے تصویر کے لکھا ہے یہ جثہ گوہر شاہی ہے۔ دفنایا تو جسم کو جاتا ہے، تم نے تو جیتے جی مار دیا ہے۔ اپنا حشر بھی دیکھ لینا اسی دنیا میں۔ کون ہے؟ سائیں تو بہت ہیں، فلانا سائیں، فلانا سائیں، کتا سائیں، بل ڈاگ سائیں، یہ سائیں، وہ سائیں۔ او سائیو بتاؤ، جس میں گوہر شاہی کو بھی کسی سائیں نے دیکھا ہے؟ باتیں کروا لو، نخرہ دیکھ لو بس، حقیقت بھی تو پتا ہونی چاہیے سائیوں۔ کہاں ہے حقیقت؟ یہ دیکھیے تصویر مبارک، نیچے لکھا ہے جثہ گوہر شاہی۔ اگر 25 سال کی عمر میں جثہ ہے تو لال باغ کون گیا تھا اور ضرورت کیا تھی؟ 25 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے سرکار؟ یہ میں سرکار کی بہنوں سے مخاطب ہوں، میں سرکار کے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو آج چودھری بن کے، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو مار رہے ہیں۔ الرا ٹی وی مت دیکھو، ان سے پوچھ رہا ہوں میں 25 سال کی عمر میں کیا کرتے تھے سرکار؟ اسٹیل کے چولہے بناتے تھے اس وقت۔ 25 سال کی عمر میں جثہ گوہر شاہی کو باطنی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے نواز دیا گیا تھا۔ 25 سال کی عمر میں۔ اور ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے منافق ہیں سب کے نام ان کے اوپر ڈال کے مخاطب کرتا ہوں۔ تم نے مزار بنا دیا۔ یہ تصویر مبارک تو دیکھ لو، یہ تصویر مبارک جثہ ہے، جسم کہاں ہے سرکار کا؟ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ انتقال ہو گیا جب تم نے جسم دیکھا ہی نہیں سرکار گوہر شاہی کا؟ تو کمبختو، ناہنجار لوگوں، جہنمیوں، کیسے بنا دیا مزار؟ کیسے؟ کہاں ہے جسم؟ کس سے شادی ہوئی؟ ہے کوئی جو دعویٰ کر دے کہ گوہر شاہی کے جسم سے فلاں کا نکاح ہوا، فلاں نے شادی کی، فلاں اولاد ہے گوہر شاہی کی؟ کون ہے بتائے مجھے، کہاں ہے اولاد؟ یہ تصویر مبارک بتا رہی ہے کہ جثہ ہے، کہاں ہے اولاد؟ کون سی اولاد؟ حقیقت کو دیکھو بھائی، یہ حقیقت ہے۔ چھلانگے مت لگاؤ، چھلانگے مت لگاؤ، نخرے مت دکھاؤ، حقیقت کو دیکھو۔ سائیں بننا بڑا آسان ہے کیونکہ ہر کتا سائیں ہے، انسان بننا بڑی بات ہے۔ سائیں تو کوئی بھی بن جاتا ہے، انسان کوئی بنتا ہے۔ یہ باتیں بڑی تیز لگتی ہیں جا کے سائیوں کے نفس پر، فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اجی ہم چھوڑ رہے ہیں، اجی ہم جا رہے ہیں۔ تم نے پکڑا کب ہے؟ پکڑا کہاں ہے تم نے؟ چھوڑ کس کے رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے یہ، نہ تمہیں معلوم، نہ تمہیں معلوم، نہ تجھے معلوم، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ کون ہے۔ تو دو گالی،
یہ وہ گوھر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سہون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر، اللہ کو پانے کے لیے نہیں. آگے جب ہم بڑھیں گے کتاب میں تو آپ کو ایک نئی کہانی پتہ چلے گی. وہ کیا ہے؟ 19 سال کی عمر میں جثہ توفیق الہی کو پیچھے لگا دیا گیا. 25 سال کی عمر میں جثہ گوھر شاہی کو باطنی لشکر کے سپہ سالار کی حیثیت سے نوازا گیا، اور پھر اللہ ڈھونڈنے نکلے ہیں 35 سال کی عمر میں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. یہ جملہ یہاں صادق آتا ہے، ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. 19 سال کی عمر میں جثہ توفیق الہی پیچھے لگا دیا گیا، جیسے کوئی ہائیڈ اینڈ سیک کا گیم ہے. 19 سال کی عمر میں، اور ذکر قلب نہیں ہے ابھی تک. ذکر قلب کے لیے جو ہے سلطان صاحب نے ذکر جاری کیا پھر بعد میں. یہ میں اس گھرانے کو بتا رہا ہوں، ان کے عقائد کافرانہ مشرکانہ ہیں. سرکار نے گاؤں گئے، وہاں خطاب کیا، اور خطاب میں کہا کہ میں یہاں پر پلا بڑا، جوان ہوا. جب تک میں ان کے ساتھ رہتا تھا، کھیلتا تھا، کاروبار کرتا تھا تو یہ مجھ سے خوش تھے. اور جب میں چلا گیا، جنگل چلا گیا، لوٹ کے آیا تو یہ سب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. فرمایا کہ ہمارے علاقے میں مولویوں کا زور ہے، یہاں پر کوئی فقیر آیا نہیں. کیوں جی؟ اس لیے یہ شریعت سے آگے جانتے نہیں ہیں. تو پھر فرمایا کہ آج ان کو میں اپنی برادری والوں کو بھی میں بتاؤں کہ میرے پاس کیا ہے. گاؤں میں بیٹھ کے فرمایا کہ اسی گاؤں میں ہمارے گھر میں ایک عورت آتی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہاں پر بازار مصطفیٰ لگے گا. اور اس دن خطاب کے دوران فرما دیا کہ آج وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو وہ عورت کہتی تھی کہ یہاں بازار مصطفیٰ لگے گا، تو آج وہ بازار مصطفیٰ لگا ہوا، جس کا خریدار خود اللہ ہے. اور یہ اہل خانہ ہمارے، یہ سرکار کے بھائی، یہ بھتیجے، یہ بیٹے، یہ بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کوئی شرم و حیا ہے تم لوگوں کو؟ جو نمک گوھر شاہی کا کھایا اور کھا رہے ہو آج تک، اس کا یہی صلہ دے رہے ہو تم. شرم اور حیا نہیں ہے مریدوں کو ہر بات گوارا، لیکن شیخ و ملا کو لگتی ہے درویش کی بات بری. سچ بولنے والا ہمیشہ دشمن بناتا ہے. جو سچ بولتا ہے اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے دشمن نہیں ہوتے. تو ہم سچ بولتے ہیں، اور سچ اس لیے بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول نہیں سکتے. جھوٹ بول اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا چلنا بولنا سب کچھ گوھر شاہی کے نالین مبارک سے چمٹی ہوئی خاک کا مقروض ہے. ہم سرکار کے نالین مبارک سے چمٹی ہوئی خاک کے مقروض ہیں. 1000 زندگی جی لیں اور ان 1000 زندگیوں میں سرکار کی عظمتیں بیان ہوتی رہیں، پھر بھی اظہار تشکر پیش نہیں کیا جا سکتا بارگاہ گوھر شاہی میں. زمانہ بہت تیزی سے آگے نکل گیا ہے، ہر مذہب میں شور اٹھ رہا ہے. اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ the Messiah is coming before the Passover. The Messiah is coming. And this is coming from health minister.